بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملتان پبلک اسکول اور کالج ملتان، میں ہوں آپ کی ٹیچر مہوش، مضمون اردو۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج اردو ٹیکسٹ بک کا عنوان ہم پڑھیں گے سبق دوسری چادر۔ سبق کا عنوان ہے دوسری چادر، صفحہ نمبر 46۔ حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ خلیفہ کا مطلب ہے نائب، رسول کے بعد مسلمانوں کے رہنما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ اس میں عرب کے علاوہ ایران، عراق، مصر، فلسطین، بحرین اور دوسرے بہت سے ممالک شامل ہوئے۔ اتنے بڑے ملک کا نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبی سے سنبھالا۔ اسلامی سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کر دیا، پھر ہر صوبے کو بہت سے ضلعوں میں تقسیم کر دیا۔ عام طور پر ایک صوبے میں 10 سے لے کر 20 تک ضلع ہوتے تھے۔ ملک کا انتظام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک مجلس بنائی جس میں سمجھ بوجھ رکھنے والے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کیا۔ اس مجلس کو مجلس شورا کہا جاتا تھا۔ اس کے اجلاس مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے۔ عہدیداروں کی نگرانی وہ خود کیا کرتے تھے۔ حج کے زمانے میں چاروں طرف سے آئے ہوئے لوگوں سے وہ ان کے گورنروں کے حالات خود پوچھا کرتے تھے۔ لوگ بے دھڑک شکایت کیا کرتے تھے۔ لوگوں کو عام اجازت تھی، وہ کسی وقت بھی شکایت کر سکتے تھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے۔ حضرت عمر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے بہت سے آدمیوں کے ساتھ۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے ہم سب کو قمیص بنوانے کے لیے ایک چادر کے برابر کپڑا دیا تھا، لیکن جو قمیص آپ نے پہنی ہے وہ 2 چادروں کے برابر کپڑے سے بنی ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں پیارے بچوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد لمبا تھا، عام لوگوں جتنا نہیں تھا، وہ ہائٹڈ تھے، لمبے تھے۔ اس شخص نے پوچھا، کیا آپ نے اپنے لیے ہم سے زیادہ کپڑا رکھ لیا تھا؟ کچھ لوگ جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے اس آدمی سے کہا، حضرت عمر ہمارے حاکم ہیں۔ حاکم کا مطلب ہے بادشاہ۔ تم ان سے ایسے پوچھ گچھ مت کرو۔ پوچھ گچھ کا مطلب ہے تم ان سے ایسے تفتیش مت کرو، ایسے سوال جواب مت کرو۔ لیکن حضرت عمر نے اس آدمی کے سوال کا جواب دینے کے لیے اپنے بیٹے کو بلایا۔ ان کے بیٹے نے کہا، میرے والد کے پاس صرف ایک چادر تھی، میں نے اپنے حصے کی چادر ان کو دے دی تھی، اس طرح انہوں نے اپنے لیے یہ قمیص بنوائی ہے۔ خاص الفاظ، جیسا کہ پیارے بچوں لاسٹ لیکچر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ نے املا روز کرنی ہے، پڑھائی کرنی ہے۔ یہ اس کے خاص الفاظ ہیں: خلیفہ، قمیص، حاکم، پوچھ گچھ۔ یہ الفاظ آپ نے روز املا کرنے ہیں۔ الفاظ معنی، سبق کے شروع میں بھی میں نے آپ کو الفاظ معنی بتائے ہیں، اب میں الگ سے بتا رہی ہوں۔ خلیفہ، رسول کے بعد مسلمانوں کے قائد۔ حاکم، حاکم کا مطلب ہے بادشاہ۔ پوچھ گچھ کا مطلب ہے سوال پوچھنا، تفتیش کرنا۔ درست لفظ کے گرد دائرہ لگائیں۔ سبق آپ نے پڑھا ہے اور سبق میں جو املا لکھی ہوئی ہے وہ درست لکھی ہوئی ہے۔ یہاں پہ آپ کی اصلاح کے لیے کچھ لفظ غلط دیے گئے ہیں، جیسے آدمی، آدمی، آدمی۔ ان میں سے املا کے حساب سے آپ دیکھیں سبق کے کہ کون سا لفظ درست ہے، اس کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ قمیص، قمیص، قمیص۔ حاکم، حاکم، حاکم۔ حصے، حصے، حصے۔ بولایا، بلایا، بلایا۔ ان میں سے جو لفظ درست ہے اس کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ سوالات کے جوابات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیض کتنی چادروں کے برابر کپڑے سے بنی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیض 2 چادروں کے برابر کپڑے سے بنی تھی۔ اور تیسرا سوال ہے، حضرت عمر کو کس نے اپنے حصے کی چادر دی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اپنے بیٹے نے اپنے حصے کی چادر دی تھی۔ گھر کا کام۔ پیارے بچوں، آپ نے سبق کی پڑھائی کرنی ہے 2 سے 3 دفعہ، املا کرنی ہے مشکل الفاظ کی تاکہ آپ کو لکھنا بھی آ سکے اور پڑھنا بھی آ سکے۔ درج ذیل الفاظ کے جملے بنانے ہیں۔ اب آپ کو میں یہاں یہ بتاتی چلوں، آپ نے ہر لفظ کے، جیسے سوال ہے اس کے آپ نے 2 جملے بنانے ہیں، مسجد کے 2 جملے بنانے ہیں، چادر کے 2 جملے بنانے ہیں، کپڑا 2 جملے بنانے ہیں اور قمیص 2 جملے بنانے ہیں۔ یہ جملے آپ نے خود بنانے ہیں اور کسی سے ہیلپ نہیں لینی۔ میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کرتی چلوں۔ سوال، یہ سوال آسان ہے، یہ سوال مجھے آتا ہے، اس سوال کا جواب مجھے آتا ہے۔ مسجد، مسجد اللہ کا گھر ہے، میں مسجد نماز ادا کرنے جاتا ہوں۔ چادر، میرے پاس لال رنگ کی چادر ہے۔ اور دوسرا جملہ بنائیں گے، حضرت عمر کے پاس قمیص بنانے کے لیے 1 چادر تھی۔ کپڑا، میرے پاس بہت سا کپڑا ہے، بہت بڑا کپڑا ہے۔ یا حضرت عمر کے پاس قمیص بنانے کے لیے کپڑا کم تھا۔ قمیص، حضرت عمر کی قمیص 2 کپڑوں سے مل کر بنی تھی۔ حضرت عمر کی قمیص کے لیے کپڑا کم تھا۔ بیٹا یہ آپ نے کام کرنا ہے اور اس کے علاوہ اچھی اچھی کہانیوں کی کتابیں پڑھنی ہیں اور کوشش کرنی ہے ماما بابا کو تنگ نہیں کرنا، اچھے طریقے سے پڑھائی کرنی ہے اور گھر میں رہنا ہے۔ تھینک یو۔